السلام علیکم محترم ناظرین۔ زمانہ قدیم میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے تھے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا بھی کام دیتے تھے۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت بھی ہوتے تھے، تو یوں ایک جیسے دکھائی دینے والے گھروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا۔ ایسے ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام کو دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان آنے والے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریسہ اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلا کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ ہی غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یوں غصے میں وہ برا بھلا کہتا کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا، تو وہاں جا کر اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا تھا۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا کہ ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور سردار کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو جائے اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر، پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کے راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیماں ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی، تو وہ باہر آیا، بڑے تپاک سے ملا۔ تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی، معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، او خدا کے بیوقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کر لی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔
مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا جس نے اسے ڈانٹا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخواں پر بٹھاتی ہے، اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے، اور میرے جاگنے سے پہلے جاگ کر کعوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے بھی رکھ لو، اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 12 بچے ہوں گے اسے 2 مربع زمین ملے گی۔ ایک صاحب ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم سے بولے، دیکھو 7 بچے ہمارے ہیں، 4 میری دوسری بیوی سے ہیں جو میں نے تم سے چھپا کے رکھے ہیں، اور ایک بچہ اور بھی ہے جو کسی قانون کی کتاب میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر تم تعاون کرو تو ہمیں بھی 2 مربع زمین مل سکتی ہے۔ بیگم کی اجازت ملنے پر شام کو وہ صاحب 5 بچے اکٹھے کر کے لے آئے۔ جب فائنل گنتی کی گئی تو اپنے بچوں میں سے 4 کم تھے۔ بیگم سے پوچھا، ہمارے 4 کدھر گئے؟ بیگم نے جواب دیا، جن جن کے تھے وہ لے گئے۔ ایک لڑکی نے نجومی سے پوچھا، میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے میری شادی کب ہوگی؟ نجومی نے ہاتھ دیکھ کر کہا، اسی سال ہوگی۔ لڑکی نے کہا، میرے لیے 2 رشتے موجود ہیں، ایک میری خالہ کا لڑکا ہے اور ایک میرے چچا کا ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون خوش قسمت ہوگا؟ نجومی نے کہا، چچا کا لڑکا۔ لڑکی بولی، تو میری شادی چچا کے لڑکے سے ہو رہی ہے؟ نجومی بولا، نہیں، شادی خالہ کے لڑکے سے ہوگی، خوش قسمت چچا کا لڑکا ہے۔ ایک آدمی نے 2 طوطے پالے ہوئے تھے جو بہت شریف اور پرہیزگار تھے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن اس کا دوست ان سے ملنے آتا ہے، طوطوں کو دیکھ کے کہتا ہے، یار تمہارے طوطے تو بہت شریف اور عبادت گزار ہیں، میرے پاس ایک طوطی ہے جو انتہا کی بدتمیز اور بد زبان ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو کچھ دن اس طوطی کو ان طوطوں کے پاس چھوڑ دوں، شاید ان کی صحبت میں رہ کے وہ بھی شریف ہو جائے۔ آدمی اجازت دے دیتا ہے۔ اگلے دن اس کا دوست اپنی طوطی کو لے کے آتا ہے۔ اس وقت ایک طوطا سجدے میں گر کر مناجات میں مشغول ہوتا ہے اور دوسرا آنکھ بند کیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ جب طوطی کو پنجرے میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کے پھڑپھڑانے سے دعا مانگنے والے طوطے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ طوطی کو دیکھ کر وہ سجدے میں گرے ہوئے طوطے کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی صاحب بس کرو، اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔